لیڈر کیسے ہو سکتا ہے اور روحانی لیڈرشپ ہوتی کیا ہے؟ آمین۔ ہمارے ملک کے اندر یوتھ کا تعلق جو ہے وہ صرف انتظامی امور کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کہیں پر کسی پروگرام کے اندر سیکورٹی کی بات ہے تو ہم کہتے ہیں یوتھ دے لیں، اسکاؤٹس کے اندر یوتھ ہوتی ہے، کوائر کے اندر یوتھ ہوتی ہے، اگر کوئی نوجوان ہو تو ہم اس کو کچھ بہتر ہو سب میں سے تو ہم اس کو ایونجلسٹ بنا دیتے۔ یہ کرائٹیریا ہے جو ہم نے خود بنایا ہے یوتھ کے لیے، لیکن آج ہم تھوڑا غور کریں گے کلام خدا کی روشنی میں کہ یوتھ کی نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے اور یوتھ کو بنانے والا جو ہے اس کی یوتھ پر، ینگسٹر پر کیسی نگاہ ہے؟ آمین۔ وہ کیا چاہتا ہے اور اس نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا کا جو سب سے پہلا لیڈر ہے وہ آدم تھا۔ آمین۔ وہ کیا تھا؟ آدم تھا۔ اور آدم کو جو خدا نے اختیار دیا، لکھا خدا نے ان کو برکت دی، ہوا کے پرندوں پر، سمندر کی مچھلیوں پر، تمام جانداروں پر اختیار بخشا اس کو کہ وہ ان پر حکمرانی کرے۔ آمین۔ اختیار بخشا، اتھارٹی دی اس کو، اس نے حکمران ہونے کے لیے۔ حکمرانی جو ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ یہ بادشاہوں کی صفت ہے۔ آمین۔ حکمرانی کرنا کیا ہے؟ بادشاہوں کا خاصہ ہے۔ بادشاہ مقرر ہی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ وہ حکمران ہو، یعنی کہ حکمرانی کرے، وہ قوم کو لیڈ کرے۔ تو سب سے پہلا جو شخص خدا نے لیا، اس سے بڑی جو لیڈرشپ ہے وہ پوری بائبل کے اندر مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ کہ لکھا ہے وہ سمندر کی مچھلیوں پر بھی، ہوا کے پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، تمام جو مخلوقات اس نے بنائی ان سب پر اختیار رکھے، ان سب پر حکومت کرے اور وہ سب اس کے تابع ہو۔ آمین۔ اور اس لیڈر کی حکمت کا عالم یہ ہے، لکھا خدا نے جو کچھ بنایا ان کو اس کے پاس لایا تاکہ دیکھے کہ ان کے کیا، یہ بڑی حکمت کی بات ہے، بڑی دھلائی کی بات ہے۔ جو مخلوقات کے نام ہیں ان ناموں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسا دھنا تھا، کیسی حکمت اس کے اندر تھی، کیسی سوچ بوجھ تھی اس کی۔ اس نے بڑی دھنائی کے ساتھ، دھنا دل تھا وہ شخص جس کو آدم کہا گیا ہے۔ اس نے تمام پھلوں کے، پھولوں کے، پرندوں کے، مچھلیوں کے، تمام بکوروں کے نام رکھے۔ آپ میں سے کوئی ایک شخص یہاں پر کھڑا ہو کے ایک دم سے ایک ترتیب کے اندر کوئی 50 سبزیوں کے نام مجھے بتا دے، 50 پرندوں کے نام بتا دے، یا 50 انسانوں کے نام بتا دے۔ لیکن یہ کیسا شخص ہے جس نے مخلوقات کی تمام چیزوں کے نام رکھے ہیں؟ آمین۔ اس کا وزڈم جو ہے، اس کی دھنائی جو ہے وہ بڑی گھرا قدر ہے۔ کیونکہ بائبل میں لکھا خدا نے اس کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا تھا۔
اور جب ہم غزل کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے میرا محبوب جو ہے وہ سرخ و سفید ہے. جب نوح کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ان کے بدن جو ہے وہ مونگے سے زیادہ سرخ، اور ان کے بدن جو ہے مونگے سے زیادہ سرخ اور برف سے زیادہ سفید تھے. محبوب جو ہے، دلہا جو ہے، یسوع مسیح جو ہے، وہ سرخ و سفید ہے، جلالی ہے، آسمانی ہے، قدرت سے بھرا ہوا ہے. اور جیسی اس کی حکمت ہے جو خالق اور کریٹر ہے، ویسے ہی اس کے وہ لوگ ہیں جس کو اس نے اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنایا. آمین. بالکل ویسے. اور وہی وزڈم جو اس کے اندر تھا وہی اس نے اس کو دے دیا. آمین. یہ جو نام رکھے گئے ہیں یہ آسمانی حکمت کے باعث رکھے گئے، یہ آسمانی دھنائی کے سبب سے رکھے گئے، یہ سوچ بوجھ کے سبب سے رکھے گئے ہیں جو اس کے خالق کے اندر تھی، اور اس کے خالق نے اس کو اپنی حکمت اور دھنائی سے معمور کر کے عدد کے اندر رکھا تھا. اس لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنایا. اور اس کی ڈیٹیل میں کافی بتا چکا ہوں کہ صورت اور شبیہ کا مطلب کیا ہے. اب دوبارہ اس میں نہیں جائیں گے. آپ میں سے کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ آدم نے جو نام رکھے وہ کتنا وقت ہوگا یہ نام رکھنے کا، کتنا ٹائم ہو سکتا ہے؟ جو مفسرین ہیں، جو کتب کے ماہر لوگ ہیں، جن کو عالم کہتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، ماہر استادوں کا، کہ وہ کم سے کم 10 سال کے قریب کا عرصہ تھا جس میں اس نے نام رکھے. آمین. یہ کم سے نہیں کہ وہ صبح ہوئی اور 24 گھنٹے یا 12 گھنٹوں کے اندر اس نے سب کے نام رکھ دی. ایک طویل عرصے کا وقت تھا. ایک پروسیس تھا جو اس نے پورا کیا. جیسے جیسے خدا اس کے سامنے لاتا گیا اور وہ ان کو نام دیتا گیا. وہاں پر کوئی تھا جو پوچھنے والا تھا، یہ وہ تھا جو بتانے والا تھا. آمین. یہ دو لوگوں کی رفاقت کے سبب سے ہے. جب خالق اور مخلوق ایک ہوتے ہیں تو پھر خالق کی جو صفات ہے وہ مخلوق سے ظاہر ہوتی ہے. آمین. وہاں پر پوچھنے والا اور بتانے والا دونوں ایک ہے، اور بائبل میں لکھا ہے کہ آدم خدا کا بیٹا تھا. آمین. وہ اس کی صورت پر، شبیہ پر، خیالات میں، صفات میں، سٹرکچر میں، نقوش میں، نقش و نگار میں، سرخ و سفید، خوبصورت، جیسا محبوب ویسا مخلوق. آمین. خوبصورت. اور بعد میں لکھا ہے کہ اب ان کے چہرے جو ہیں وہ بازاروں میں پہچانے نہیں جاتے کیونکہ وہ سیاہی سے زیادہ کالے ہو چکے ہیں. ان کی ہڈیاں مسیدہ ہو گئی ہیں، ان کے چہرے بدل گئے ہیں. کیونکہ جو شخص خدا کی قربت میں رہا کرتا تھا، ایک دن خدا نے آ کر اس کی ساری بادشاہت کو تباہ کر دیا اور اس کی حالت کو بھی بدل دیا. تو یہ دنیا کا سب سے پہلا کون ہے؟ کیا ہے؟ لیڈر ہے. آمین. دنیا کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ روحانی ہو یا جسمانی، وہ کسی ایک قوم پر ہوگی یا ایک قبیلے پر ہوگی یا ایک ملک کی ہوگی، لیکن یہ وہ شخص ہے، آپ کو پتا ہے انسانوں سے زیادہ
दूसरी मखलूकात दुनिया के अंदर है, इंसानों से ज्यादा दूसरी मखलूकात है दुनिया के अंदर। ये दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है जो सारी मखलूकात के ऊपर लीडर, बादशाह, हुक्मरान मुकर्रर किया गया था। और आप जानते हैं कि आदम की एज क्या थी उस वक्त जब खुदा ने उसको लीडर बनाया। लिखा है उसके दिल के ख्यालात और इरादे लड़कपन ही से बुरे हैं। आमीन। उसके बाद यिर्मयाह की किताब से एक रेफरेंस लेते हैं और उसको उसके साथ जोड़कर ये कहा जाता है कि ये दुनिया जो है एक बार खत्म होकर दोबारा आबाद हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। खुदा ने अदन में उसकी क्या की थी? परवरिश की थी, पाला था उसको, सलाहियत तो उसके अंदर रखी, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। जब वो जवान हुआ, सोचने समझने में बहुत मजबूत और धड़ा हो गया, क्योंकि जो पैदाइश का जो ताल्लुक है, पैदाइश की किताब का पहले बाब का लिखा, खुदा ने आसमान और जमीन को खल्क किया। तो ये एकदम से ऐसे नहीं है कि खुदा ने कहा और हो गया। और ये जो पैदाइश के क्रिएशन के जो एक हफ्ता है, 1 वीक है, ये 24 घंटे के नहीं है, क्योंकि उसके अंदर खुदा ने सिर्फ आसमान पहले दिन नहीं बनाया था, बल्कि आसमानों को उसने मामूर भी किया था। और उसकी मामूली जो है वो ये है कि जितनी मखलूकात आसमानों के अंदर है वो भी पहले ही दिन जब आसमान बना वजूद में आई थी। और खुदा ने हर चीज को उसकी नेचर के मुताबिक बनाया, क्योंकि जैसी नेचर खुदा ने ठहराई है उसी नेचर से चीजें चलती और बढ़ती हैं। रातों रात दरख्त बड़े नहीं होते। खुदा ने कहा जमीन, बीजदार बूटियों और फलदार दरख्तों को, तो वो दरख्त जो है वो अपनी नेचर के मुताबिक नेचर ठहराई थी खुदा ने। अगर कहा उपजा, जमीन उगाए, तो रातों रात दरख्त ही दरख्त होते बस। यहां पर खुदा ने एक नेचर बनाई है उसकी, और वो अपनी नेचर के मुताबिक बढ़ते हैं। ये जो 24 घंटे का दिन हम समझते हैं, ये लाखों करोड़ों सालों के दिन थे। इसलिए साइंस ने दरियाफ्त किया है कि जमीन जो है वो करोड़ों साल पुरानी है। बाइबल कहती है कि वो सिर्फ 6000 साल पुरानी है। ऐसा नहीं है। बाइबल लिखा उसने हमें बनाए आलम से, पेशवा से उसमें चुन लिया। जब आलम वजूद में नहीं आए थे, वजूद में आने से पहले, तख्लीक होने से पहले, वो खुदा के इरादा के अंदर मुकम्मल तौर पर मौजूद थे। आमीन। और इसी काम को, प्रोसेस को पूरा करने के लिए रूह कुदस जो है एक तवील अरसा तक पानियों के ऊपर ठहरा रहा। जिस तरह मुर्गी अंडों से बच्चे निकालने के लिए अंडों के ऊपर बैठी रहती है, वैसे ही रूह कुदस पानियों की सतह पर जुम्बश करता था और उसने सब कुछ अपने अंदर डिजाइन करके कलमे की कुदरत के सबब से उन सब चीजों को वजूद बख्शा था। आमीन। उसकी भी एक टाइम लिमिट होती है, बोलना शुरू हो जाते हैं। हम क्या करते हैं? हमने उनको क्या कर दिया? लीडर बना दिया। अब क्या फैसले करेगा ये? अब मुझे बताएं। अगर चर्च ने, कलीसिया ने जमीन पर तरक्की करनी है, अगर आप चाहते हैं कि कलीसियाओं के अंदर रूहानी ग्रोथ हो और लोग ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह को कबूल करें, तो यूथ को आपको सामने लाना होगा। क्योंकि दाऊद को जब बादशाहत के लिए मुकर्रर किया गया तो उस वक्त उसकी उम्र 12 साल की थी, यानी कि वो भी एक टीन एज के अंदर था। और जब आप दानियल को देखते हैं तो वो कौन सा बूढ़ा था? यूसुफ का बूढ़ा था।
یہ وہ لوگ ہیں جو جوان تھے. آپ تعین کر کے دیکھیں, بائبل پڑھ کر دیکھیں, ٹین ایج یا یوتھ بس. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوئے تھے, پلے تھے اس وزڈم کے ساتھ. خدا نے ایسے ہی تو کیا تھا. اسی لیے جب تک آپ یوتھ کو موقع نہیں دیں گے اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. کوریا کی جو بیداری ہے, کوریا کی جو تبدیلی ہے, کوریا کی جو روحانی انرجی ہے, وہ ٹین ایجر لوگوں کے سبب سے آئی ہے, جوان بیٹی اور بیٹوں کے سبب سے آئی ہے. آمین. جتنے لوگ ہیں, پاسٹر جیمی انتارو جو ہے کتنے سال کے ہوں گے؟ اور اگر ان کو 30 سال پیچھے لے جائیں تو پھر ہاں کتنے؟ تو کیا ایک دم سے انہوں نے منسٹری کا آغاز کر دیا؟ 30 سال تو اس منسٹری کو آئی ایف جی ایف کو کب کیا ہوگا؟ 32 سال ہو گئے. تو کیا ایک دم سے توبہ کر کے منسٹری بنا لی؟ ٹریننگ کی نا انہوں نے, سیکھا. کوئی 10 سال کا عرصہ تو ہوگا. تو یہ وہ شخص ہے جو 20 سال 19 سال کی عمر میں یسوع مسیح کے پاس آیا تھا. آئی ایف جی ایف کا بانی جو ہے, آمین, بین کے بارے میں بتاتے ہیں وہ 19 برس کا تھا جب اس نے توبہ کی. ڈاکٹر پال ینگسٹر جو ہے اس نے جب توبہ کی وہ 19 سال کا تھا. دنیا میں انقلاب برپا کرنے وہ لوگ ہیں جو کم عمر میں جوانی میں خدا کے پاس آئے, اور پھر خدا نے ان کا برین جو ہے, ان کی قوت جو ہے, ان کا زور جو ہے, ان کی انرجی جو ہے, توانائی جو ہے, اس کو خوب استعمال کیا اور ایک بڑی تبدیلی پیدا کی. آمین. اے وڈیرے ہونے ساڑھے بشپ صاحب ساری زندگی بیچارے نے کچھ نہیں کیتا, اور بشپ بن گئے. عمر بڑھتی ہے, انرجی کم ہوتی ہے. اس لیے کہ بائبل کا جو پرنسپل ہے, جو اصول ہے, اس کو کبھی نہ بھولیں, کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں خدا نے خود وہ کام کیا ہے. آمین. جب بادشاہ مقرر کیا تو وہ کتنے سال کا تھا؟ آئی کہتے ہیں نہیں, حالے کا تجربہ نہیں ہے, حالے تجربہ نہیں ہے. تو داؤد کون سا بادشاہ کا بیٹا تھا؟ کتنی نسلوں سے بادشاہ چل رہی تھی ان کے پاس. بعد میں چلو کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ سب سے پہلے یوتھ کو دی گئی ہے, ینگسٹر کو, ٹین ایجر کو دی گئی ہے. کیونکہ لکھا ہے جوان اپنی جوانی کے ایام میں, اور پھر اخیر زمانہ کی رویا کے لیے کیا ہے؟ تمہارے بزرگ کیا کریں گے اور جوان رویا دیکھیں گے. آمین. اور رویا کا جو وزڈم ہے اس کا تعلق روح القدس کی ذات سے ہے, کیونکہ یہ رویا کا سلسلہ پانیوں کی جنبت سے شروع ہوا تھا. آمین. اور اس نے یہ فہم جوانوں کو بخشا. ہمیں کہتے بہت بیٹھ اور خواب دیکھو, اور تمہارے بیٹیاں اور بیٹے کیا کریں گے؟ نبوت کریں. بزرگ خواب, جوان رویا, اور بیٹیاں اور بیٹے جن میں بڑی انرجی ہے وہ معاشرے میں شہروں ملکوں کے اندر گھومیں گے اور جا کر انجیل کی بشارت دیں گے. آمین. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے تو یوتھ کو نکالیں, ینگسٹر کو نکالیں, ٹین ایجرز کو نکالیں. آپ جو بدعتوں کو دیکھ رہے ہیں, غلط تعلیمات کو دیکھ رہے ہیں, ابلیس کے جو رکن ہے,
جو سرگرام کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے اسی ٹول کو استعمال کیا ہے. انہوں نے یوتھ کو استعمال کر کے کلیسیوں کا، خدا کے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا. یہ جو یہوہ وٹنس والے ہیں جب یہ وزٹ کرتے ہیں تو کیا بڈھے ہوتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ ینگ، ایک لڑکی اور ایک. تو کتنے لوگ یہوہ وٹنس کے ساتھ ملے ہیں؟ کہاں سے آئے تھے وہ؟ آپ بھی چرچز سے گئے ہوں، وہ کیتھولک سے، کوئی میتھوڈسٹ سے، کوئی کہیں سے. کیوں؟ کہ جو ٹول آپ کو استعمال کرنا چاہیے تھا وہ آپ استعمال نہیں کر سکے. اور ابلیس کا یہ ایک ہتھ کنڈا ہے کہ جو یوز لیس ہے ان کو تم لے لو، اور جو کارآمد ہے ان کو ابلیس نے لے لیا. جب میں جوان تھا تو آپ یقین کریں تیز گرمی میں 3 مہینے اس پنجاب کے اندر اور پورے ملک کے اندر میں نے وزٹ کیا. اور میں 3 دن کا روزہ رکھتا اور لگاتار 10 روزے، 3 دن کا 7 دن فاسٹنگ. اب نہیں رکھا جاتا، اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، اب بدن کمزور ہو گیا ہے، اب عمر بڑھ رہی ہے، اب جوانی ختم ہونے کے بعد بڑھاپے کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن جو یوتھ ہے وہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، وہ دعا بھی کر سکتے ہیں، اور وہ گھنٹوں گھنٹے خدا کے حضور میں پڑے رہ سکتے ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے. اب ہمارے بس کی اختیار کی بات نہیں رہی. مورمنس کو دیکھ لیں، جتنی غلط تعلیمات ہیں اب دیکھیں انہوں نے نوجوانوں کو استعمال کیا. آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ دنیا کے اندر جب پالیسیز بنتی ہیں وہ دشمن کے کرائیٹیریا کو دیکھ کے بنائی جاتی ہیں. لیکن ہمارے چرچز کے اندر جو پالیسی بنتی ہے وہ کبھی دشمن کو دیکھ کر نہیں بنائی جاتی، وہ بس آپ ہی ہم بنا دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے، کام ہو، تو یوتھ کو گھروں سے باہر نکالیں. ان کو صرف انتظام، سکاؤٹ، انتظامیہ اور چندے لینے والا نہ بنائیں، ان کو لیڈرشپ میں لے کر آئیں. آمین. نوجوان بیٹیوں بیٹوں کے لیے بات کر رہا ہوں کہ بائبل کے اندر جتنی بڑی لیڈرشپ ہے ان کا آغاز ٹین ایج سے، یوتھ سے شروع ہوا تھا. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.